یہ 12 ربیع اول ہے اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے یا صحاباز نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ یا کبھی صحاباز نے نہیں بنائے اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے, قرآن میں بھی نہیں, شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے, ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں یا برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں, یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں. عید میلاد النبی بنانا اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. دیکھو, ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا, اس میں جشن کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا, یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے, اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. قرآن خوانی کروانے سے پہلے رک جائیے, میت کے لیے کفریوں پہ آیت کریمہ پڑھنے سے پہلے رک جائیے, بزرگوں کے احسان ثواب کے لیے گھر میں مولویوں کو بلا کر قرآن پڑھوانے سے پہلے رک جائیے, اپنی والدہ کا رسم چہلم کروانے سے پہلے رک جائیے, برسی کروانے سے پہلے رک جائیے, کنڈے کروانے سے پہلے رک جائیے, عید میلاد النبی کا جشن منانے سے پہلے رک جائیے. پیارے نبی نے جشن میلاد النبی نہ اپنی زندگی میں منایا, نہ ابو بکر نے اپنی خلافت میں منایا, نہ فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں منایا, نہ عثمان نے, نہ علی نے, نہ حسن نے, نہ امیر معاویہ نے اپنی خلافتوں میں منایا. تو رک جائیے, اگر یہ دین ہوگا تو اصحاب رسول اللہ اس پہ عمل کرتے ہیں. عرس منائے جا رہے ہیں, یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے, کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون, وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں, اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں, اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں, ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت, رسول کے عشق کے, جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع. اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کرے؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن, تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے, اپنی طاقت سے, وہ مومن. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن, اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے, وہ بھی مومن. وہی 3 درجے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن, دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب. فما وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل, اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے مسلمانوں, اللہ نے مشرکین کی عیدوں کے بدلے تمہیں اس سے بہتر 2 عیدیں دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اب ہم اپنی طرف سے ایک نئی عید بنا لیں, یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, تو بدعت کے ذریعے محبت کا اظہار کرنا یہ مطلوب انداز ہے یا رسول اللہ کے دین کا مذاق اڑانا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے. اب دین مکمل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب نہ دین کے کسی ایک چیز کو حذف کیا جا سکتا ہے, نہ ہٹایا جا سکتا ہے, نہ ایڈ کیا جا سکتا ہے. اس دن کو عید کی طرح منانا یہ درست نہیں ہے. کہنے والے یہ کہتے رہے کہ کیا تمہیں محبت نہیں ہے, یہ محبت ہی ہے جو ہم دین میں بدعت نہیں پیدا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی کی اتباع کرنا چاہتے ہیں. اگر صحابہ نے اس دن کو عید منایا ہے تو آپ ثابت کریں, ہم بھی منائیں گے. اگر نہیں منایا ہے تو آپ نے کس طرح سے اس چیز کو ایجاد کیا؟ اور خاص طور پر ولادت کے دن کی جو خوشی ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف لائے, تو اس خوشی میں ہم کیا کیا عمل کر سکتے ہیں؟ تو ہر وہ عمل کر سکتے ہیں کہ جو شرع شریف یعنی شریعت اور اسلام ایک ہی چیز ہے, شریعت کی طرف سے جائز ہے. ہر وہ عمل کیا جا سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں. مثال کے طور پر کوئی نفلی عبادت کر سکتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں, لیکن اللہ کی اس نعمت کا شکر بجا لانے, جیسے شکرانے کے نفل عام طور پہ عیدوں کا ادا کرتے ہیں, اسی طرح وہ یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی میں نفلی جو عبادت ہے وہ بھی بجا لا سکتے ہیں, چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو یا صدقہ خیرات کی صورت میں ہو, تسبیحات کی صورت میں ہو, درود پاک کی شکل میں ہو, یا پھر کسی بھی مسلمان کے ساتھ کسی بھی جائز طریقے سے بھلائی کرنے والا. الغرض کوئی بھی کام شریعت نے منع نہ کیا ہو,
تنبیہ یا مذمت نہ فرمائی ہو، جائز کام ہو تو اس کام کو جائز طریقے سے مانی جائے اور جائز طریقے سے ولادت کی خوشی میں اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو بالکل جائز ہے اور یہ باعث ثواب ہے اور بہت زیادہ باعث خیرات ہو جاتا ہے۔